وہ رسول کے خانوادے کو چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہے نعوذ باللہ کہ آباء و اجداد مسلمان تھے کہ نہیں. اب بحث کرتے ہیں اور نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ سرکار ابو طالب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, ان کے دادا حضور نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, وہ نعوذ باللہ دنیا سے غیر مسلم گئے تھے. اچھا نام رکھا سرکار ابو طالب نے یا دادا عبد المطلب نے؟ جاگنا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو, جو مجلس میں کچھ حاصل کرنے کے لیے آتے ہو, انشاءاللہ محنت والا جملہ ہے, لطف آئے گا. نام رکھا سرکار عمران نے یا دادا عبد المطلب نے. تو ہمارے ہاں دستور کیا ہے کہ جب کوئی بندہ غیر مسلم ہو, کرسچن ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو اور دائرہ اسلام میں آتا ہے تو سب سے پہلے اخبارات میں اشتہارات دیے جاتے ہیں, ٹی وی پر چینل پر اشتہار دیے جاتے ہیں کیا کہ اب اس کا پہلا نام یہ تھا, اب اس کا پہلا نام یہ تھا, اب اس کا نام یہ ہوگا. سر پر اٹھانا. اب چونکہ مسلمان ہو گیا ہے, اب اس کا پہلا نام یہ تھا, اب اس کو اس نام سے پکارا جائے, اب اس کو اس نام سے بلایا جائے. ٹی وی پہ اشتہار, اخبار میں اشتہار. اللہ اکبر. اگر نعوذ باللہ سرکار عمران نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور حضور کے دادا حضور بھی نعوذ باللہ غیر مسلم تھے, تو پھر جبریل جب پہلی وحی لے کے آیا تھا تو آ کے محمد کو کہہ دینا چاہیے تھا, اے محمد تیرے چونکہ آباء و اجداد نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا, وہ مسلمان نہیں ہے, لہذا ان کا رکھا ہوا نام تبدیل کر دے. ان کا رکھا ہوا نام, بولا میرے ساتھ, ان کا رکھا ہوا نام تبدیل کر دے. نام کا تبدیل نہ ہونا, توجہ چاہ رہا ہوں, نام کا تبدیل اس وقت سے لے کر آج تک کلمے میں آیا نام محمد, اذان میں آیا نام, بولو نام محمد, سبحان اللہ. کلمے میں آیا نام محمد, اذان میں آیا نام محمد, اقامت میں آیا نام محمد, قرآن میں آیا نام محمد. نتیجہ کیا ہوا کہ ابو طالب نے اور سرکار عبد المطلب نے اتنی دیر تک نام نہیں رکھا ہوگا جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا ہوگا. سرکار عبد المطلب نے یا ابو طالب نے اتنی دیر تک نام نامی کا انتخاب ہی نہیں کیا ہوگا جب تک, سبحان اللہ. او بابا کافر کہہ دینا بڑا آسان ہے, کافر کہہ دینا کسی کو یہ بڑا آسان ہے. اچھا اگر کوئی کافر ہوگا نا تو اس کے بچوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ کسی کافر کے بچے ہیں. میں کہہ گیا جو میرے ساتھ ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. بھائی کوئی کافر ہوگا اور اس کے بچوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ کسی کافر کے بچے ہیں. اور اگر کوئی مسلمان ہوگا اس کے بچوں کو دیکھ کے اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کے بچے ہیں. ان کی پرورش دین اسلام پہ ہوئی ہے اور کافروں کے بچوں کی پرورش کفر پہ ہوئی ہے. آج تک مجھے دو شخصیتوں کا سمجھ میں نہیں آیا فلسفہ. ایک کا اسلام سمجھ میں نہیں آتا, ایک کا کفر سمجھ میں نہیں آتا. اللہ جانے بیٹھے ہو یا کتھے ہو, ایک کا مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آتا, ایک کا کفر سمجھ میں نہیں آتا. اللہ اکبر. جسے دنیا سب سے بڑا مسلمان کہتی ہے اس کے گھر میں بھی دو بچے پلے, اور جسے دنیا نعوذ باللہ مسلمان کہتی ہے اس نے بھی دو بچوں کو پالا. جسے دنیا کافر کہتی ہے اس نے بھی دو بچوں کو پالا. اور جسے مسلمان کہا جاتا ہے اس کے گھر میں بھی دو بچے پلے. جسے کافر کہا جاتا ہے اس نے بھی دو بچوں کو پالا. جسے مسلمان کہا جاتا ہے اس کے گھر میں جو دو بچے پلے, ایک امیر شام بنا, دوسرا یزید بنا. اور جسے کافر کہتے ہو اس کے گھر میں جو دو بچے پلے, ایک نبیوں کا سردار, ایک اماموں کا سردار. سدا آباد و شاد رہو. کائنات عالم میں
ایک نبیوں کا سردار، دوسرا ولیوں کا، بولو تو صحیح، ولیوں کا سردار، ایک نبیوں کا سردار، دوسرا ولیوں کا سردار، اور جو نبیوں کا سردار ہے اس کی بیٹی دیکھو عورتوں کی سردار، بیٹے دیکھو جوانوں نے جنت کے سردار۔ اب بولنا میرے ساتھ، ساری سرداریاں اسی گھر میں، اس گھر میں کمی ہے ہی کوئی نہیں۔ اس گھر میں کمی تو تب ہوتا جب ان میں کوئی کمی ہوتی، جب ان میں کوئی کمی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کائنات عالم بطور ہدایت کے لیے بھیجا۔ سارے نبی کس لیے آئے؟ بولو تو ہدایت کے لیے، سبحان اللہ، سارے پیغمبر ہدایت کے لیے، آقا کملی والے بالخصوص ہدایت کے لیے آئے، سبحان اللہ۔ اور کائنات عالم میں آ کر دنیا کو کلمہ سکھایا، دنیا کو دین سکھایا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ جس نے بنایا اپنے لیے تھا۔ نہیں آپ اس نہج پہ نہیں آئے، مجھے قرآن کی آیت میں پلٹنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا اپنے نبی کے بارے میں، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنین پہ احسان کیا ہے۔ کون گل سمجھے چاچی؟ کون جڑا بندہ چپ رہا نا وضاحت تو بعد ہوتے میں غصہ آ جانا، لیکن مہربانی کرے گل کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہہ رہے میں نے مومنین پر احسان کیا۔ یا اللہ کیا احسان کیا؟ آنکھیں دی یہ تیرا احسان ہے، پاؤں دیے یہ تیرا احسان ہے، کان دیے یہ تیرا احسان ہے، سبحان اللہ۔ روزی روٹی دیتا ہے یہ تیرا احسان ہے۔ اللہ نے کہا یہ کوئی احسان نہیں، یہ تو میں کافروں کو بھی دیتا ہوں۔ آگئی نہ گل سمجھ، صدقے جڑا ہاتھ نبی دی عظمت دے بلند ہوئے اور کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بھئی آنکھیں دی یا اللہ تیرا احسان، پاؤں دیے تیرا احسان، زبان عطا کی بولو تیرا احسان، روزی روٹی دیتا ہے تیرا احسان۔ دنیا میں شہرت عطا فرمائی تیرا احسان، اولاد عطا کی تیرا احسان، دولت عطا فرمائی بولو تیرا احسان۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ دولت میں نے تم سے زیادہ ہندوؤں کو دے دی، سکھوں کو دے دی، کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی، پاؤں بھی دیے، ہاتھ بھی دیے، زبان بھی دی، چلنے کی طاقت بھی دی، ملک تم سے بھی ان کو بڑے دیے۔ یا اللہ پھر وہ کون سا ایسا احسان ہے جو ہم پر عطا کر کے جتلا رہا ہے؟ اللہ نے کہا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور میں نے روزی روٹی کا احسان نہیں کیا، ہاتھ دے کے احسان نہیں کیا، اللہ اکبر، زندگی کی سانسیں چلا رہا ہوں یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو میں نے کافروں کو بھی دیا ہے، مشرکوں کو بھی دیا ہے، ہندو سکھوں کو بھی دیا ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتے میرے محبوب کا، یہ تو سب کچھ میں نے ان کو بھی دیا۔ یا اللہ پھر وہ کون سا ایسا احسان جو ہمیں عطا کر کے جتلا رہا ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو وہ میں نے محبوب بنایا اپنے لیے تھا، وہ دے تمہیں دیا ہے۔ میں نے محبوب بنایا اپنے لیے تھا، دے تمہیں دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس مالک کا کتنا بڑا احسان، یہ احسان ہے جو جتلا رہا ہے کہ عطا کیا اس نے ہمیں۔ کوئی دنیا میں کسی کو کوئی اپنا محبوب دیتا ہے؟ میرے پاس دیکھو یار، کوئی محبوب دیتا ہے وہ کتنا بڑا محب، یہ کتنا بڑا محبوب، سبحان اللہ۔ محبوب اللہ کا دے ہمیں دیا، محبوب اس کا دے ہمیں دیا۔ اس پیغمبر نے جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، کچھ کام صرف بتلائے، کچھ کر کے دکھائے۔ میرے نار روے ہے، کچھ کام بتلائے، کچھ کر کے دکھائے، کچھ کام صرف بتلائے، کچھ کر کے دکھائے، سبحان اللہ۔ اور اس پیغمبر نے آگے کہا مجھ سے پہلے اتنے پیغمبر گزر گئے،
آدم مجھ سے پہلے، نوح بولو مجھ سے پہلے، ابراہیم مجھ سے پہلے، یعقوب و یوسف مجھ سے پہلے۔ تمام شیعہ سنی بھائی اس چیز کے گواہ ہیں۔ سارے نبی کتنے ہیں؟ سوالات۔ ایسے ہی ہے، ابھی قمر بھائی ممبر پہ یہ بیان کر رہے تھے، اللہ اکبر، کتنے نبی؟ کم و بیش سوالات۔ ایک زیادہ کرے پھر بھی کافر۔ اب بیٹھ جیتے جگہ مل دی۔ ہاں، ایک کم کرے پھر بھی، بولو میرے ساتھ، ایک زیادہ کیا پھر بھی کافر، ایک کم کیا پھر بھی کافر۔ نہ ایک زیادہ کرنا ہے نہ ایک کم کرنا ہے۔ ماننے کتنے؟ 1.25 لاکھ۔ 1.25 لاکھ کو ماننا کل بھی ضروری تھا، آج بھی ضروری ہے۔ کہ 1.25 لاکھ کے نام قرآن میں آئے ہیں، جنہیں پڑھے نے او بے شک چپ رہے، تو جنہوں 1.25 لاکھ دے نام نہیں آندے پھر واجب ہے اس بندے سے بولنا۔ اللہ اکبر۔ 1.25 لاکھ کے نام آتے ہیں؟ نہیں۔ 1.25 لاکھ کی قبروں کا پتہ ہے؟ 1.25 لاکھ کی تاریخ ولادت کا پتہ ہے؟ نہیں۔ تاریخ شہادت کا پتہ ہے؟ نہیں۔ ناموں کا پتہ نہیں، ماننا واجب۔ تاریخ ولادت کا پتہ نہیں، ماننا واجب۔ تاریخ شہادت کا قمر بھائی پتہ نہیں، ماننا واجب۔ قبروں کا پتہ نہیں، ماننا واجب۔ یہ واجب کیوں ہے؟ ضروری کیوں ہے ہر شیعہ سنی کے لیے؟ اس لیے کہ کہا اس نے ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہا اس نے ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے کہا مجھ سے پہلے اتنے نبی گزر گئے، ہم نے نام نہیں پوچھا چپ کر کے مان لیا، ایڈریس نہیں پوچھا بولو چپ کر کے مان لیا، قبروں کا پتہ نہیں پوچھا چپ کر کے مان لیا، نام نہیں پوچھا، تاریخ ولادت نہیں پوچھی چپ کر کے مان لیا، تاریخ شہادت نہیں پوچھی چپ کر کے مان لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے نا، کیا آدم کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا محمد نے؟ پتہ نہیں بیٹھے کتھے ہو، کیا آدم کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا؟ کیا نوح کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا؟ کیا ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا؟ کیا نوح کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا؟ کیا یعقوب و یوسف کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا؟ بولو کیا عیسیٰ موسیٰ کا ہاتھ نپ کے دکھایا ہے کہ اے نبی اللہ گھلے رینا نمنو نا بابا نا؟ تو پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے نا کہ جس کا نام بھی نہیں بتایا، ہاتھ بھی نہیں پکڑا، اس میں سے اگر ایک بھی چھوڑا تو مسلمان ہی نہیں رہتے۔ تو جس کا ہاتھ 1.25 لاکھ کے مجمع میں پکڑا ہو، من کنتوں کا اعلان میں سنایا ہو، اس علی کو نہیں مانو گے تو مسلمان کیسے رہ جاؤ گے؟ ماشاءاللہ۔ صدا سلام آباد و شاد اس کائنات کے عالم کے ہر نبی تیرے میرے نبی کا صدقہ، آدم محمد کا صدقہ۔ پتہ ہی میں کیا کہ اے پچھلے بندے، آدم محمد کا صدقہ، نوح محمد کا صدقہ، ابراہیم محمد کا صدقہ، یعقوب نہیں، اس تو بڑا لفظ آکسان تے پھر تو پتہ لگ سکتا۔ ہاں اس سے بڑا لفظ کہوں گا، آدم محمد کا صدقہ صرف صدقہ نہیں، نوح محمد کا صدقہ صرف صدقہ نہیں، ابراہیم یعقوب یوسف عیسیٰ موسیٰ سارے محمد مصطفیٰ کا صدقہ نہیں، صرف صدقہ نہیں، آدم محمد کے پسینے کا صدقہ۔ ماشاءاللہ۔ ہوں جڑا چوپ رہا نا ہونا ایسا، آدم تیرے میرے آقا کملی والے کے پسینے کا صدقہ، ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ تیرے میرے پسینے کی ویلیو کیا ہے؟ پسینے جو بو آوے تے ریشہ نبی دی، پسینے جو بدبو آوے تے ریشہ نبی دی۔ واہ واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کائنات کے عالم میں جتنے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، آدم محمد مصطفیٰ کا پسینہ، نوح محمد مصطفیٰ کا پسینہ، شیش بولو محمد کا پسینہ، یعقوب محمد کا پسینہ، یوسف محمد کا پسینہ، موسیٰ محمد کا پسینہ، عیسیٰ آپ اس لیے بولے میرے نال محمد کا پسینہ۔ تیرے میرے پسینے سے آتی ہے تو، محمد کے پسینے سے کوئی آدم بنا۔
ہن بھی ہاتھ نہ کھولے تو تیری مرضی ہے نا. تے محمد کے پسینے سے کوئی آدم بنا, کوئی نوح بنا, کوئی ابراہیم بنا, کوئی یعقوب و یوسف بنا, کوئی عیسیٰ روح اللہ بنا, کوئی موسیٰ کلیم اللہ بنا, کوئی ابراہیم خلیل اللہ بنا, کوئی آدم شفیع اللہ بنا, کوئی ابراہیم خلیل اللہ بنا. اللہ اکبر. تیرے میرے پسینے سے آتی ہے بدبو, محمد کے پسینے سے بنتے ہیں نبی. تیرے میرے پسینے سے آتی ہے بدبو, محمد کے پسینے سے بنتے ہیں نبی. اور جب تیرا پسینہ محمد کے برابر نہیں تو تیرا شہر مدینے کے برابر کیسے ہو؟ مل کے محمد کا شہر افضل, محمد کا گھر بولو افضل, سبحان اللہ. محمد کا پسینہ افضل, آدم محمد کا پسینہ, نوح محمد کا پسینہ. بھائیان میرے پاس میں اے بڑے والا آنے بھائی میرے پاس نہیں پڑھتے, میں نے پیچھے نہ دیکھی. آدم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آدم محمد کا پسینہ بولو, نوح محمد کا پسینہ, ابراہیم محمد کا پسینہ. فیصلہ کون بات کرنی ہے؟ اللہ اکبر. جس کو سمجھ نہ آئے یا جس کا اعتراض بنتا ہو بے شک کھڑا ہو کہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. محمد کا پسینہ آدم, نوح محمد کا پسینہ, ابراہیم محمد کا پسینہ, یعقوب محمد کا پسینہ, یوسف محمد کا پسینہ. اتنا حسین نبی محمد کا پسینہ, اتنا حسین نبی سرکار یوسف علیہ السلام, اتنا حسین نبی یہ محمد کا پسینہ. تمام شیعہ سنی بھائی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں, ایک فیصلہ کرنا ہے یہاں اس مجلس کا صدقہ. آدم محمد کے پسینے کا صدقہ, نوح پسینہ, ابراہیم پسینہ, موسیٰ پسینہ, عیسیٰ پسینہ. سارے نبی تیرے میرے محمد کا پسینہ. کوئی بندہ جرت کرے کہے نہ ذرا آدم رضی اللہ. فیصلہ ہو گیا, فیصلہ ہو گیا. جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فیصلہ ہو گیا. کسی میں جرت ہے تو مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جو نبی کی عظمت میں اٹھائے. کسی میں جرت ہے کو کہے آدم رضی اللہ, نوح رضی اللہ, ابراہیم بولو رضی اللہ, یعقوب رضی اللہ, یوسف رضی اللہ. کہہ سکتے ہو بولو. اگر کہہ سکتے ہو تو کہہ کے دکھاؤ. تمہیں مسلمان کون مانے گا؟ کیا کہو گے؟ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم بولو علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام. تو پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے نا کہ جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام, جو حسن و حسین محمد کے نور سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہو گئے؟ ماشاءاللہ ہی ماشاءاللہ. ان ہاتھوں کو مالک کسی کمینے کا محتاج نہیں. کائنات عالم میں تیرا میرا نبی, کائنات کا نبی, رسولوں کا رسول, آدم کا نبی, ابراہیم کا نبی. اور جب تک وہ اسے نبی نہ مانے ان کو نبوت نہیں ملتی. ایک گل پڑھسا انشاءاللہ, ایک گل لمبی ہو جانی. سارے نبیوں میں سے قمر بھائی کوئی بھی نبی تیرے میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے نبوت اور رسالت کا, ان کو نہ نبوت ملتی ہے نہ رسالت ملتی ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تیرا میرا کملی والا نبی. میں نے کہا تھا نا کچھ کام صرف بتائے, کچھ کر کے دکھائے. آج انہوں سمجھ آ گئی نا انہوں سلام ہے. اللہ اکبر. کچھ کام نبی نے بتائے, کچھ کر کے دکھائے. جو صرف بتائے ان میں کوئی اختلاف نہیں. اللہ اکبر. نا ہتھاں نوں سلام ہے. ایداں دے بندے آگے گل کرنا لطف آندا ہے قمر بھائی. ہاں جیڑے کام صرف نبی زبان نال دسے سارے مان لے,
جیڑے کر کے وہائے جیڑے صرف دسے او چپ کر کے مننے تے جیڑے کر کے وہائے اوتھے آ کے دلیلاں بنا لیں عجیب گل ہے بھئی کچھ بندے میرے نال اختلاف کرتے ہیں بولے نہیں اندر وہ کیڑے کام میں جی صرف دسیں سارے چپ کر کے من لیں تے وہ کام کیڑے جڑے کر کے وہائے تو لوگا مننے کوئی نہیں مجھے بتائیں اللہ دیکھا ہے محمد نے کہا سب نے مان لیا ہے نا ایسی بات اللہ کسی نے دیکھا آج تک نہیں دیکھا کس نے بتایا محمد نے بتایا علی نے بتایا حسن نے بتایا حسین نے بتایا ہم نے مانا کیوں کہ جب 14 سجدہ کر رہے ہیں ہائے 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 اللہ اکبر جب 14 سجدہ کر رہے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی اللہ ہے ہم نے چپ کر کے مان لیا محمد نے بتایا ہم نے نہیں پوچھا کہاں رہتا ہے ہم نے نہیں پوچھا اس کا گھر کون سا ہے ہم نے نہیں پوچھا وہ کیا سوتا ہے جاگتا ہے کیا کرتا ہے کس طرح کا ہے نہیں محمد نے کہا اللہ ہے چپ کر کے مان لیا محمد نے کہا جنت ہے چپ کر کے مان لی ہائے ہائے جنت دیکھی نہیں محمد نے بتائی چپ کر کے مان لی جہنم دیکھی نہیں محمد نے بتایا چپ کر کے مان لیا جبریل دیکھا محمد نے بتایا ہم نے چپ کر کے مان لیا جہنم دیکھی نہیں کس نے بتائی محمد نے بتائی چپ کر کے مان لی آگئی نا بات وہاں جہاں میں لے کے آنا چاہ رہا تھا کچھ کام صرف بتائے چپ کر کے مان لیے کچھ کر کے دکھائے آئے ہائے اللہ اکبر مالک سلامت رکھے اس مجمع کو عارفانہ لوگ جو کام صرف بتلائے اللہ ہے چپ کر کے مان لیا جنت ہے چپ کر کے مان لی دیکھی نہیں چپ کر کے مان لی جہنم ہے دیکھی نہیں چپ کر کے مان لی عذاب قبر دیکھا نہیں چپ کر کے مان لیا بروز قیامت دیکھا نہیں چپ کر کے مان لیا جبریل ہے دیکھا نہیں چپ کر کے مان لیا میکائیل ہے دیکھا نہیں چپ کر کے مان لیا اللہ اکبر یہ وہ کام تھے جو صرف نبی نے بتلائے ہم نے بلا چونچراں مان لیے وہ کون سے کام جو نبی نے کر کے دکھائے سیدہ کے دروازے پہ رک کر دکھایا ہائے ہائے اور جنہا ہاتھ لے رہا دو کھوڑے منو جناب فاطمہ کے دروازے پہ رک کر دکھایا مسلمانوں نے باتیں بنانا شروع کر دی حسن و حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے دکھایا باتیں بنانا شروع کر دی علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد شان رسالت کو لے کے ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں دین بچ گیا اللہ کا کلمہ پڑھا گیا رسول کا گھر اجڑ گیا علی و بطول کا 4 دن کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال اوکے بلند کیا کرو اللہ اکبر اور کوئی روئے نہ روئے وہ آ جاتی ہے سارا دن رات سے کام یہ ہے کبھی کسی عزا خانے میں کبھی کسی عزا خانے میں اور تم رو کے 2-4 گھنٹے کے بعد اپنے گھروں میں چلے جاتے ہو پوچھو رسول کی بیٹیاں کہاں چلی جاتی ہیں اللہ 6 محرم ہے کربلا کے صغیر کا تذکرہ کیا جاتا ہے کون ہے کربلا کا صغیر اگر حرملہ اس بچے پہ تیر چلاتا نہ صرف آ کے اس پہ تیر رکھ دیتا میں کہہ گیا صرف آ کے اس بچے پہ تیر رکھ دیتا تو یہ 6 ماہ کا صغیر شہید ہو جاتا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ
شویش غم کے دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو، عزاداروں رونے والوں سیدوں غیر سیدوں، عزاداری کے دن ہے، رونے کے دن ہے، ماتمداری کے دن ہے، جلدی نہیں کرتا۔ جناب سیدہ صغریٰ سلام اللہ علیہا نے مدینے میں صرف سنا تھا کہ میرا بھیا تیر کھائے گا۔ اللہ اکبر، مالک تیری ہائے کو منظور فرمائے۔ کب سنا تھا؟ جب سارا قافلہ تیار ہوا، بی بی صغریٰ ملکہ درد فراق بن کے مدینے میں رک گئی۔ برقع شریعت حسین کی معصومہ نے سر پہ رکھا، چلتی چلتی ہر ایک محمل کے قریب سے گزر کر اس محمل کے قریب آئی جہاں ماں رباب اصغر کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ بچوں، آج تم نے اصغر کا ماتم کرنا ہے، حسین کے 6 ماہ کے صغیر کا ماتم کرنا ہے۔ ہاتھ سینے پہ آ جانا چاہیے میرے بچوں کا۔ ہاں میری قوم کے بچوں کو پتا ہے حسین کا صغیر کون ہے۔ اللہ اکبر، جو 6 ماہ کے بچے کو پانی نہیں دے سکتے، اللہ جانے کیسے ظالم لوگ تھے۔ اجرکم اللہ۔ ماں رباب اصغر کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی، یوں محمل میں ہاتھ ڈالا، حسین کی شرم و حیا بیٹی نے رونا شروع کیا۔ رباب کی نظر پڑی، رو کے کہا صغریٰ بیٹی، تیرا بابا جو تجھے ساتھ نہیں لے کے جاتا، تو کیوں روتی ہے؟ تجھے پتا ہے ماؤں سے بیٹیوں کو رونا برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، صغریٰ رو کے کہتی ہے اماں میں نے کب کہا ہے مجھے ساتھ لے کے جاؤ؟ مجھے بے شک ساتھ نہ لے کے جاؤ، اگر ہو سکے 20 دنوں کا اصغر میرے حوالے کر دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہو سکے تو 20 دنوں کا اصغر میرے حوالے کر دو۔ تاریخ کہتی ہے بی بی رباب نے سفید رومال میں لپٹا ہوا اصغر صغریٰ کے ہاتھوں پہ دیا۔ صغریٰ نے سینے سے لگایا، منہ چوما، گلے پہ بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، آواز دی کہ اماں اب سارے بے شک چلے جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں ساتھ جانے کا کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، اصغر کو میرے پاس رہنے دو۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، بی بی رو کے کہتی ہے صغریٰ تو بے شک اصغر کو رکھ لے، لیکن تیرے بابے نے کربلا والوں کی فہرست میں اصغر کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ صغریٰ رو کے کہتی ہے اماں تم اصغر کو طلب کرو، اگر اصغر آ جائے تو میں روکتی نہیں، اگر نہ آئے تو پھر بھائی میرا بھی لگتا ہے۔ اور جو رونے والوں، چھوٹی اولاد والوں، جن کی گودیاں آباد ہیں اللہ ان کو آباد رکھے، جو گودیاں آباد نہیں ہیں آئندہ سال تک اللہ ان کو شہزادے اصغر کے صدقے ان کی گودیاں آباد فرمائے۔ بی بی کہتی ہے اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر، سینے سے لگا لیا۔ تاریخ کہتی ہے ایک ایک بی بی نے آ کے اصغر مانگا۔ علامہ ظفر سمروہی لکھتے ہیں اصغر نہیں گیا، شاید یہی سمجھ کر کہ آج کے بعد صغریٰ بہن نہیں مل سکے گی، آج کے بعد صغریٰ بہن کا سینہ نہیں مل سکے گا، بہن کے سینے کے ساتھ چمٹا رہا۔ ایک ایک بی بی نے مانگا، اصغر نہ گیا۔ اللہ اکبر، غریب کربلا کو اطلاع ملی، زہرا کا لال روتا ہوا چلا، صغریٰ کے سامنے آیا، امامہ اتار کے زمین پہ رکھا اور رو کے کہتے صغریٰ آج کائنات کا امام علی کا بیٹا تیرے سامنے سوالی بن کے آیا ہے، دیکھنا بیٹا مجھے خالی نہ لوٹانا، اور رونے کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو۔ بی بی صغریٰ تڑپ کے کہتی ہے بابا کائنات کے امام علی کی پوتی سے آج جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، اگر ہو سکے اصغر نہ مانگ لو۔ دیکھو بابا کائنات کے امام علی کی پوتی سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، ہو سکے میرا اصغر نہ مانگنا۔ نہیں بیٹی میں اپنی امانت واپس لینے آیا ہوں، میں اپنا صغیر واپس لینے آیا ہوں۔ بی بی صغریٰ رو کے کہتی ہے بابا تم اصغر کو طلب کرو، اگر آ جائے تو میں روکتی نہیں۔ عزادار حسین آگے بڑھے، حسین نے بلانا چاہا، اصغر اپنی بہن کے آغوش کے ساتھ چمٹا رہا، 3 مرتبہ بلایا، اصغر نہیں آیا۔ اللہ اکبر، صغریٰ تڑپ کے کہتی ہے بابا آج امام ہو کے نہ بلانا، کیونکہ امام کی اطاعت ہر حالت میں واجب ہوتی ہے، آج باپ ہو کے بلانا۔ لیکن اصغر 3 مرتبہ بلانے سے نہیں گیا۔ اللہ اکبر، غریب کربلا آگے بڑھا، آگے بڑھ کر اصغر کے کان پہ منہ رکھا، اللہ جانے حسین نے کیا کہا۔ اصغر نے تڑپ کر صغریٰ کی آغوش چھوڑی، صغریٰ رو کے کہتی ہے بابا اصغر جاتا ہے بے شک لے جاؤ، مجھے بتاؤ اس کے کان میں بولا کیا ہے۔ صغریٰ نہ آپ رو نہ مجھے رلا، نہیں بابا بتاؤ کیا کہا ہے۔ حسین رو کے کہتے صغریٰ میں نے یہی کہا ہے اصغر تو بہن کے پاس رہنا چاہتا ہے بے شک رہ لے، لیکن مجھے یہ بتا تیری جگہ 3 نوکوں والا تیر کون کھائے گا؟
شویش غم کے دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو، تیری جگہ 3 نوکوں والا تیر کون کھائے گا؟ شگرا نے صرف سنا کہ میرا بھیا تیر کھائے گا، غش کھا کر زمین پہ گر گئی۔ ہائے اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں بی بی شگرا تیری پھر بھی اچھی قسمت کہ تو نے صرف سنا تھا کہ میرا بھیا تیر کھائے گا۔ ہائے سکینہ جو کھڑی دیکھ رہی تھی اصغر کو تیر لگ رہا تھا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ جو رونے کی غرض سے آئے ہو، جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد آخری فکریں سنو، انشاءاللہ اتنا رو لوگے جتنا بی بی رباب کو منظور ہے۔ اللہ اکبر۔ طریقے دے 10 محرم کا دن بی بی رباب نے سفید رومال میں لپٹا ہوا اصغر حسین کے ہاتھوں میں دیا۔ حسین نے اصغر کو لا کر کربلا کی گرم ریت پہ سلایا۔ اللہ اکبر۔ آواز دے کے کہا بیٹے جب تک تو پانی خود نہیں مانگے گا نا یہ فوج تجھے پانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اصغر نے اپنی زننی سی زبان سے رو کے کہا بابا میں حجت خدا کا بیٹا ہوں، آج دیکھنا میں کس طرح پانی مانگتا ہوں، قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی پتا چلے گا میں نے کیسے 9 لاکھ سے پانی مانگا تھا۔ اللہ دارو حسین نے اصغر کو کربلا کی گرم ریت پہ لٹایا، لٹا کے آواز دے کے کہا اصغر بیٹے پانی مانگ۔ اصغر کی ننھی سی زبان سے نکلا آلاتاش آلاتاش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ مالک تیرے ماتم کو سلامت رکھے۔ آزادارو اور ملا کی طرف عمر ابن سعد نے دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے ایک تا کلام الحسین، دیکھ نہیں رہا حسین کی کلام کو قطع کر دے۔ اس ملعون نے 3 نوکوں والا تیر کمان میں جوڑا، چلانے کا ارادہ کیا۔ آزادارو تیر زمین پہ گر گیا، پھر چلانے کا ارادہ کیا، تیر زمین پہ گرا۔ جب 7ویں مرتبہ گرا عمر ابن سعد کہتے ہیں حرملہ تو بہت بڑا تیر انداز تھا، چلاتا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے کیسے چلاؤں، کہیں سے بطول کا گلا کہیں سے رسول کا گلا۔ یہ کمینہ کہتا ہے تو تیر چلا، چاہے بطول کو لگے چاہے رسول کو لگے۔ دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو۔ ازادارو تاریخ کہتی ہے اس کمینے کا تیر ہوا میں خراٹے لیتا ہوا چلا، اگر اصغر کے سر کے پیچھے حسین کا ہاتھ نہ ہوتا، علماء لکھتے ہیں تیر اتنا وزنی تھا جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر صغیر جاتا۔ اجرکم اللہ۔ شویش غم کے دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو۔ ازادارو 3 نوکوں والا تیر اصغر کے گلے پہ آ کے لگا۔ اللہ اکبر۔ خون کا فوارہ نکلا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے اصغر کا خون اپنے ہاتھوں پہ لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے لرز کے کہا حسین ناحق بچے کا خون اگر آسمان پہ ہو گیا قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین نے تڑپ کے کہا حسین اگر ناحق خون زمین پہ آ گیا قیامت تک کچھ اگے گا نہیں۔ آزادارو حسین نے اصغر کا خون منہ پہ ملا، رو کے کہتے ہیں انکار آسما کو ہے اور راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ماتم اصغر، ماتم صغیر۔ ربا منظور کری ربا ربا بچے والے ہولو کو ظلم نہیں کر دے کہ جو اصغر ڈال بچے والے لوگ کو ظلم نہیں کر دے اگے جو اصغر ڈال کھویا نال شادے ربا پانی منگیا اگے مرمل تیر پرو
کوفتا والیاں باواں اجنا رج کے پتر کھیڈا